ہم آج کل روزانہ سن رہے ہیں کہ امریکہ ایران اسرائیل کی جنگ چھڑ گئی ہے، اور کبھی کہتے ہیں اس میں رشیا آ گیا ہے، کبھی کہتے ہیں اس میں چائنا آ گیا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ ابھی نیوکلیئر وار ہو رہی ہے، یہ تھرڈ ورلڈ وار ہو رہی ہے، دنیا تباہ ہو جائے گی، تیسری جنگ عظیم ہے، خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ میں نے کہا آج جو انفارمیشن ہمارے پاس ہیں، جو لیگلی امریکہ میں گورنمنٹ کی طرف سے اویلیبل ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ کیا امریکہ جو سپر پاور ہے، جس کے ساتھ دنیا میں سب سے زیادہ نیوکلیئر پاور ہے، اس کے پاس نیوکلیئر آرسنل ہے، کیا امریکہ تیسری جنگ عظیم کو شروع کر سکتا ہے یا نہیں؟ اور اگر یہ کرتا ہے تو اس کی کیا پروسیجر ہیں، کن کن مراحل سے گزرنا پڑے گا اس سے پہلے کہ وہ بٹن دبا دیں جس سے نیوکلیئر وار شروع ہو جائے اور ہماری جو سویلائزیشن ہے، جو بنی نوع انسان ہیں، وہ چند منٹ میں پوری دنیا میں اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ نہ کرے۔ لیکن یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے، اس کو وار گیم ہی سمجھ لیں۔ انٹرسٹنگ اس لیے کہ کسی کو علم ہی نہیں کہ یہاں پر امریکن پریزیڈنٹ کس کس مراحل سے گزرے گا اس سے پہلے کہ وہ نیوکلیئر وار شروع کر دے۔ تو پلیز اس کو شیئر کریں اور آخر تک دیکھیں، انٹرسٹنگ ہے۔ شروع کرتے ہیں کہ چلیں، دیکھیں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ امریکن پریزیڈنٹ کبھی گولف کھیلنے جاتا ہے، کبھی مختلف ملکوں کا دورہ کرتا ہے، کبھی ایک جگہ ہوتا ہے، کبھی دوسری جگہ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ اس کے جو ہے وہ ملٹری ایڈ والے پھر آتے ہیں۔ وہ ایک چھوٹا سا بریف کیس ہے جس پہ لکھا ہوا ہے فٹ بال۔ وہ جہاں بھی جاتا ہے، چاہے وہ وائٹ ہاؤس سے 1 میل کے فاصلے پہ ہو، چاہے وہ 1 لاکھ میل کے فاصلے پہ ہو، وہ سوٹ کیس اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے جب تک وہ صدر ہے۔ اور اسی میں وہ تمام چیزیں ہیں جس کو وہ دبا کر نیوکلیئر وار شروع کر سکتا ہے۔ اب یہ سوچیں کہ امریکن صدر رات کے وقت سو رہا ہے اور کہیں سے چائنا ہے، رشیا ہے، نارتھ کوریا جو بھی ہے، کہیں سے امریکہ پہ مثال وہاں سے آنی شروع ہو گئے۔ اب یہ علم نہیں کہ وہ نیوکلیئر ہیں یا نہیں، لیکن مثال کی اٹیک ہو گئی ہے۔ تو سب سے پہلے ان کا جو کمانڈر ہے، وار کا جو کمانڈر ہے، ملٹری کمانڈ سینٹر جو ہے، وہ سب سے پہلے ڈیفنس سیکرٹری کو کال کرتے ہیں، اس سے پرمیشن لینے کے لیے کہ ہم نے صدر کو خواب سے جگانا ہے، وہ سو رہا ہے، اس کو اٹھانا ہے۔ اگر ڈیفنس سیکرٹری ان کو مل گیا تو ٹھیک ہے، وہ صدر کو خواب سے جگا دے گا۔ اگر وہ نہیں ہے تو ان کا کمانڈ سینٹر فوری طور سے ملٹری ایڈ کے پاس ودن 5 منٹس پہنچتا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں آپ صدر کو جگا دیں۔ وہ صدر کے بیڈ روم پہ جب جاتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ بریف کیس ہوتا ہے جس پہ فٹ بال لکھا ہوا ہے، اور وہ جا کے صدر کو جگا دیتے ہیں۔ اب صدر کو کوئی علم نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، اور جب وہ اٹھ جاتا ہے تو اس کے پاس اب تو وہاں پہنچنے میں بھی چند منٹ لگ گئے ہیں، لیکن ان کے پاس ابھی صرف چند منٹ ہیں کہ اس پہ ایکشن لیں۔ اب وہ ایکشن وہ کیسے لیں گے، یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، سنیے اس کو۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کہ کہاں سے ایکشن لیے جاتے ہیں۔ اور ابھی صدر کو خواب سے جگا دیا ہے تو وہ فوری طور سے اس کو کنیکٹ کر دیتے ہیں مسائل ایونٹ کانفرنس، جس میں جرنیل ہیں، جس میں اس کے سیکرٹری ہیں، اسٹیٹ کام کے کمانڈر ہیں اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، سب وہاں کانفرنس میں بیٹھے ہوتے ہیں آلریڈی صدر کے انتظار میں۔ صدر ان سے مخاطب ہو جاتا ہے کانفرنس کال پہ، اور اسٹیٹ کام کمانڈر اس کو بتاتا ہے کہ کہاں سے مثال آ رہے ہیں، ان کی کیا لوکیشن ہے، کیا سپیڈ ہے اور کیا ٹارگٹ ہے، اور وہ کس وقت امریکہ پہنچ جائیں گے۔ یہ تمام چیزیں جب وہ بتا دیتے ہیں تو اب صدر کے پاس صرف 6 منٹ کا وقت ہے کہ وہ اس پہ ایکشن لے۔ یہ جو بریف کیس ہے، کالا بریف کیس، اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اس میں ہے
ایک 75 پیجز کا ایک اس میں پروسیجر تھی جو کافی لمبی تھی. پریزیڈنٹ کارٹر نے اس نے کہا یہ بڑی کنفیوزنگ ہے، تو اس نے کو بڑا آسان کر دیا، یہاں تک کہ اس کے بعد جب کلنٹن آیا اس نے کہا یہ تو بریک فاسٹ کی طرح ہے، جیسے آپ صبح ناشتہ کرتے ہیں، اتنا آسان ہو گیا. تو ایک تو اس میں وہ پروسیجر ہے، اور نمبر 2 اس میں یہ بھی ہے کہ پریزیڈنٹ کو کہاں پہ لے جایا جا سکتا ہے ایمرجنسی سچویشن میں، اس کو کہاں لے جا سکتا ہے، وہ سب کلاسیفائڈ ہوتے ہیں، وہ اسی میں ہیں. اور اس کے بعد اس میں ایمرجنسی براڈ کاسٹ ایکٹیویشن کا ایک سوئچ ہوتا ہے کہ پورے امریکہ میں ایمرجنسی براڈ کاسٹ شروع ہو جائے. اور چھوٹا ہے اس میں ایک چھوٹا سا کریڈٹ کارڈ کی طرح سے کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے یا بینک کارڈ ہوتا ہے، اس طرح ایک چھوٹا سا کارڈ ہوتا ہے جس کو یہ لوگ بسکٹ بولتے ہیں. اس میں کوڈ ہوتے ہیں جو منٹ بائی منٹ چینج ہوتے رہتے ہیں آتھینٹیفیکیشن کے لیے، وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. تو اب جب پریزیڈنٹ نے سب کے ساتھ کانفرنس میں بات کی اور پتہ چلا کہ مثال آ رہے ہیں، ہم نے ایکشن لینا ہے، تو وہ اب اس کو ایکٹیویٹ کیسے کرے گا. اسٹریٹ کام نے تو بتا دیا کہ بھئی ہاں حملہ ہوا ہے اور ویریفیکیشن ہو گئی ہے، گارنٹی ہے کہ ہم پہ حملہ ہو گیا، یہ ہم اتنے وقت میں پہنچ رہے ہیں، اس کا رسپانس ہم کیسے دیں گے. تو سب سے پہلے پریزیڈنٹ ایک آتھینٹیکیشن ہوتی ہے، ایک کوڈ ہوتا ہے بسکٹ میں جو اس کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے، اسے نکال کے وہ پھر کمانڈ سینٹر میں جو جرنیل یا جو کمانڈ سینٹر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان تک پہنچتا ہے. اور دیکھیے بینگ اے پریزیڈنٹ وہ کمانڈ سینٹر والے بھی اس کو نہیں مانتے، وہ اسے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ کوڈ نمبر کیا ہے. وہ کوڈ نمبر اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ کوڈ نمبر ہے. پھر وہاں سے وہ دوبارہ ایک دوسرا کوڈ بھجواتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے ایک کوڈ بھجوا دی ہے، بتائیے وہ کوڈ کیا کوڈ نمبر ہے. تو وہ بسکٹ میں ان کے ساتھ، جس کو بسکٹ بولتے ہیں وہ چھوٹا سا، اس میں آ جاتا ہے، وہ بتاتے ہیں جی فلاں کوڈ آ گیا ہے. تو ویریفیکیشن ہو جاتی ہے کہ کنیکشن ہماری صحیح ہے. اور اس کے بعد سیکرٹری آف ڈیفینس جو ہے وہ آ کر کہتا ہے سب کے سامنے کہ ہاں یہ صدر ہے، آتھینٹیکیشن ہو گئی، اس کی ویریفیکیشن ہو گئی، اور یہ کمانڈ اس وقت صدر ہی دے رہا ہے. یہ سب کچھ ہونے کے بعد پھر صدر ان کو آرڈر دیتا ہے، اور ایٹ اے ٹائم یہ ایمرجنسی براڈ کاسٹ سسٹم شروع ہو جاتا ہے پورے امریکہ میں. یہ جنرل ہمارے جو ریڈیو وغیرہ ہوتے ہیں ان سے ہٹ کر ایک ایمرجنسی براڈ کاسٹ سسٹم شروع ہو جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اطلاع ملے کہ کیا ہو رہا ہے. اور پریزیڈنٹ کو کسی کانگریس کی اپروول کی ضرورت نہیں ہوتی اس وقت، اسے کسی کورٹ کی عدالت کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کوئی سیکنڈ اوپینین اس کے لیے نہیں ہے. ایک بار جب اس نے اجازت دے دی، اپروول دے دی، پھر وہ اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. تو اب یہ ایمرجنسی شروع ہو گئی ہے اور اس نے آرڈر دے دیا ہے کہ اس کا رسپانس کیا جائے. تو ایٹ اے ٹائم جتنی بھی ان کے نیوکلیئر سائلوز ہیں، چاہے وہ یہاں پہ کسی اسٹیٹ میں ہیں، زمین کے اندر ٹنلز میں ہیں، یا وہ کہیں سب میرینز میں، اوشن میں ہیں، اور ان تک تمام تک جو ہے تو وہ اطلاع پہنچ جاتی ہے. اور یہاں پہ ان کے بامبرز کھڑے ہوتے ہیں 24/7 ایک جگہ پہ، ان کو بھی اطلاع مل جاتی ہے کہ ہماری طرف سے نیوکلیئر کا جو ہے رسپانس کا آرڈر مل چکا ہے. اب اس بلیک باکس میں جو کلاسیفائڈ لوکیشنز ہیں صدر کے کہ اس کو کہاں لے جایا جا سکتا ہے، وہ اس میں چوز کرتا ہے، اس کو وہیں پہ لے جاتے ہیں. چند ایک جگہ نہیں، کافی جگہ ہیں جو اس کے چوائس پہ ہوتے ہیں، ان کو وہاں پہ وہ لے جاتے ہیں، اور وہ پھر وہیں سے کلاسیفائڈ جگہ سے اور جو خفیہ جگہ سے اس وار کی پھر وہ اس کو دیکھتا ہے. اور میرے خیال میں اگر ایسا خدا نخواستہ ایسا کوئی کام شروع ہو گیا، حالانکہ انہوں نے 6 منٹ کے اندر ہی انہوں نے ایکشن لینا ہے، لیکن ایک ایسا ایکشن ہوتا ہے جس سے ہماری پوری سویلائزیشن تباہ ہو سکتی ہے. تو اتنی آسان بات نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ رشیا انٹر ہو گیا، چائنا انٹر ہو گیا، اب امریکہ جو ہے 3rd ورلڈ وار شروع کر دے گا، نیوکلیئر وار ہوگا. اتنی آسان بات نہیں ہے. یہ امریکہ کا صدر کافی رسپانسیبل آدمی ہوتا ہے،
اور اس کو جو اختیارات دیے گئے ہیں اس کے ساتھ یہ سوٹ کیس وغیرہ جو پہناتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کسی وقت بھی اوپن کر کے وہ بس بٹن دبا لیتا ہے نیوکلیر وار شروع ہو گئی. نو، اس نے پھر اپنے جنرلوں سے، اپنے وار روم سے، اپنے کمانڈر سے باقاعدہ سے ان کی ویریفیکیشن کرنی پڑتی ہے. ان کے پاس کوڈ نمبر آتے ہیں، ان کوڈ کو پڑھتا ہے، اس کے بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ ہاں اب جو ہے تو ہم ایکشن لے سکتے ہیں. تو اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں نے کہا آپ کو پتہ چل جائے کہ اتنی آسان نہیں ہے کہ آپ نیوکلیر وار فوری شروع ہو جائے. ہو سکتا ہے اور ملکوں والے میں ایسے ہو کہ بس صدر نے بٹن دبا دیا ہے، لیکن امریکہ ایک بہت بڑی ڈیموکریسی ہے. یہاں پہ صدر اپنے آپ جا کے بٹن نہیں دبا سکتا، اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، نہ اس کے پاس وہ بٹن ہے. ویڈیو کو شیئر کریں. اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.